خواتین و حضرات کی خدمت میں سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ دوستو، آج ہم ایک اہم اور بہت حساس موضوع پہ بات کریں گے جو سویڈن کے معاشرے میں اکثر زیر بحث رہتا ہے اور سویڈش میڈیا میں بھی اس پہ اکثر جو ہے وہ بحث ہوتی ہے۔ وہ موضوع ہے جرائم اور تارکین وطن کا تعلق۔ کیا سویڈن میں بڑھتے ہوئے جرائم کا تعلق جو ہے وہ تارکین وطن کی وجہ سے ہے، اور کیا جو جرائم ہیں ان میں زیادہ تر جو ہے وہ غیر ملکی پس منظر رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ملوث ہیں؟ اس حوالے سے حال ہی میں محققین نے ایک تحقیق کی ہے اور اس تحقیق کے بہت ہی دلچسپ نتائج سامنے آئے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات بھی کہ یہاں سویڈن میں اور یورپ میں رہنے والے بہت سے والدین اپنے بچوں کی اسلامی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بہت فکر مند رہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایسی کتابیں یا اس قسم کا مواد ملے جس سے ان کی وہ تعلیم و تربیت بھی کر سکیں اور ان کے ذہنوں میں آنے والے بہت سے سوالوں کے جوابات بھی مل سکیں۔ تو اس حوالے سے یہ میں نے جو کتاب لکھی ہے، سبق آموز کہانیاں نمبر 2، جو کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد نے شائع کی ہے اور اس کو بیسٹ سیلر کتاب قرار دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے بھی ایک بہت شاندار تبصرہ روزنامہ جنگ میں لکھا تھا، اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کتاب کو تمام نوجوانوں اور بچوں کو پڑھنا چاہیے، ہر گھر میں ہونی چاہیے، اور والدین کو اپنی یہ کتاب بچوں کو ضرور مہیا کرنی چاہیے۔ تو یہ کتاب جو ہے وہ پاکستان میں نیشنل بک فاؤنڈیشن سے مل سکتی ہے، اور سویڈن میں آپ جو ہے وہ kisanabook.sc سے لے سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں جناب اس موضوع کی جانب، جو کہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور اکثر اس پہ میڈیا میں بات بھی ہوتی رہتی ہے کہ سویڈن میں جو بڑھتے ہوئے جرائم ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ تارکین وطن کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ جو محققین ہیں انہوں نے سال 2000 سے 2020 تک انہوں نے سویڈن کے مختلف علاقوں میں ہونے والے جرائم جو ہیں ان پہ تحقیق کی ہے، اور انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے 40 میونسپلٹیز یا کمیونز جو ہیں ان میں جرائم کی شرح کا جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے 20 کمیون وہ سلیکٹ کی ہیں جہاں پہ جرائم بہت زیادہ بڑے ہیں، اور 20 کمیون انہوں نے یا میونسپلٹیز وہ سلیکٹ کی ہیں جن میں جرائم جو ہے وہ معمولی اضافہ جن میں ہوا ہے۔ اب اس کے بعد جب انہوں نے ان 40 کمیونز کا میونسپلٹیز کا جائزہ لیا تو اس کے بعد ان کے جو ریسرچ کے جو نتائج تھے وہ بہت ہی دلچسپ اور حیرت انگیز طور پہ یہ سامنے آئے کہ تارکین وطن کی وجہ سے جرائم نہیں بڑھے، یعنی وہاں پہ جو جرائم بڑھنے کی شرح جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ تارکین وطن کے ساتھ نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جرائم کیوں بڑھ رہے ہیں ان علاقوں میں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ اس کی وجہ جو ہے وہ غربت اور ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے پاس وسائل کی کمی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تعلیم کی کمی ہے، ایجوکیشن میں وہ لوگ پیچھے ہیں۔ اب اس اسٹڈی میں انہوں نے 2 فیکٹرز جو ہیں وہ استعمال کیے۔ ایک یہ کہ ان میں ان لوگوں کا جائزہ لیا گیا جو سویڈن سے باہر پیدا ہوئے ہیں اور اب سویڈن میں رہ رہے ہیں، یعنی تارکین وطن، لیکن ان کے جو بچے یہاں پہ ہیں یا ان کے ساتھ باقی جو فیملی ممبرز آئے تھے اس کو اس میں نہیں لیا گیا۔ اب سوال وہی یہ ہے کہ پھر جب جرائم بڑھتے ہیں تو تارکین وطن کا نام ہی کیوں آتا ہے؟ اس حوالے سے سویڈن میں ایک اتھارٹی ہے، سویڈش کاؤنسل فار کرائم پریونشن، بروتس فور اے بگن رودت برو، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جب یہ جرائم بڑھتے ہیں تو لامحالہ جو ہے وہ اس کا شبہ تارکین وطن اور ان کے بچوں کی طرف جاتا ہے، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ رپورٹ جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے، وہ اس حوالے سے کہ جو اینٹی امیگرنٹ لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ سویڈن میں جرائم بڑھنے کی وجہ جو ہے وہ تارکین وطن ہے اور غیر ملکیوں کے آنے کی وجہ سے یہ ایسا ہوا ہے، اب یہ رپورٹ سامنے ہے، سویڈش محققین نے کیا ہے۔ اور ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ سویڈش میڈیا میں اس رپورٹ کا اتنا زیادہ چرچا نہیں ہوا، اس لیے میں نے سمجھا کہ یہ ولاگ کی صورت میں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم جب سویڈن میں رہتے ہیں تو ہمیں سویڈن کے قانون کو جو ہے وہ ضرور سمجھنا چاہیے، قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، جاب پہ، ہر جگہ جہاں بھی ہوں ہمیں اس چیز کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں یہاں کے قانون کو، معاشرے کو، یہاں کی ویلیوز کو، رہن سہن کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو ایک مرتبہ پھر اپنی کتاب وطن ثانی سے متعارف کروانا چاہوں گا، جس میں سویڈش معاشرے کی جو ہے وہ ہم خوبیاں، یہاں کے قوانین، امیگریشن، ایجوکیشن، جاب، ہر حوالے سے معلومات دی گئی ہیں۔
مجھے امید ہے کہ اس کتاب کا مطالعہ جو ہے وہ آپ کو ایک اچھا سویڈش شہری بننے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اس بارے میں رائے آپ اس کتاب کے مطالعے کے بعد ہی دے سکتے ہیں۔ بہرحال آج کے ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور اگر آپ کو پسند آئے تو آپ دوست احباب سے جو ہے وہ شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور اپنی پسندیدگی کی مہر جو ہے وہ لائک کی صورت میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ۔